نہیں ہے جو فجر کے بعد نکلی ہو اور اس درجے میں کامیاب ہوئی ہو. یہ 2011 کے بعد یہ اہل سنت کا افتخار ہے کہ اب یہ تاریخ ساز ریلی ہے. پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پھر دین میں تحریف ہونے جا رہی ہے. ایک ذاکر نے کہا جو ریکارڈ پر موجود ہے اور جو ذمہ دار اتھارٹیز کے پاس بھی موجود ہے کہ جبریل امین نے اللہ سے وحی لے کر نبی کو نہیں پہنچائی. نبی کو پہنچائی ہے لیکن اللہ سے لے کر نہیں پہنچائی. اللہ سے وحی سیدہ فاطمہ نے لی اور سیدہ فاطمہ تو زہرا نے جبریل امین کو دی اور انہیں نبی کو پہنچائی. یہ دین میں تحریف ہے. اور وفاق المدارس شیعہ کے نائب صدر علامہ قاضی نیاز حسین نقوی نے کہا کہ اہل تشیع کے مسلمات کے خلاف ہے، ہمارے نہیں، کیونکہ یہ تو قرآن کی نفی ہے. قرآن فرمائے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن کو روح الامین جبریل امین لے کر آئے، اتار کر لائے قلب پاک محمد مصطفیٰ پر. اور آج قرآن کو بھی بدلا جا رہا ہے. تو قرآن میں اور تحریف کیسے ہوتی ہے؟ یہ پہنچایا، لیکن جب قانون کا عالم یہ ہو کہ ایک وائس چیلنج کرے تو نامراد علی شاہ لیٹ جائیں. آدھے گھنٹے میں 10 منٹ میں 24 گھنٹے سے پہلے یہ کرو. اور ہمارے علماء کو جمعہ پڑھانے کے جرم میں جیلوں میں ڈالیں، یہ آپ کو منظور ہے؟ آپ کو منظور ہے؟ تو آپ کی غیرت بیدار ہو گئی ہے. اب آپ غفلت کی نیند سوئیں گے؟ آپ نے پہرا دینا ہے. میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے کہتا ہوں، آپ نے جس ایکشن کا قوم سے وعدہ کیا ہے اس کو کر کے دکھائیے، ورنہ پھر آپ کی کس بات کا اعتبار ہے؟ کیسا اعتبار ہے؟ اور یہ بھی پروو کر کے بتائیے کہ صدیق اکبر کی تکفیر کرنے والے کو حفاظت کے ساتھ انگلینڈ کس نے پہنچایا؟ آپ کی صفوں میں وہ کون لوگ ہیں جو گستاخان صحابہ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں؟ اس لیے میں نے ذمہ دار لوگوں سے کہا تھا ہم پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، اور ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانا بھی آتا ہے، ہم الفاظ کے معنی بھی جانتے ہیں، اس لیے ہم ذمہ داری سے بات کریں گے. کوئی غیر ذمہ دارانہ بات یہاں نہیں کی گئی. ورنہ اتنے اشتعال کے دنوں میں جبکہ ہماری مقدسات دین کی علانیہ چوک میں آ کر توہین کی گئی ہو تو کسی خطیب یا وائز کو کنٹرول کرنا آسان ہے؟ ہمارے پرجوش مجاہدین کو کنٹرول کرنا آسان ہے؟ ان سے ہم نے درخواست کی کہ آپ ضبط کے بندھن نہ توڑے تاکہ ہم ایک حجت قائم کر دیں، تاکہ کل کوئی گلہ نہ کرے کہ آپ نے عجلت میں کوئی فیصلہ کیا. ہمارے ایکشن کا انتظار کیا ہوتا تو عزیزان گرامی، میں اہل سنت و جماعت کے
ان تمام قائدین کو خاص طور پر کہ جنہوں نے 2 ہفتے شب و روز متحرک رہ کر، بیدار رہ کر، مصروف عمل لے کر گزارے۔ مختلف علاقوں میں ہمارے ساتھی ائمہ و خطباء اور اہل مدارس وہ بھی اسی طرح سے متحرک رہے۔ میں ایک ایک کو سلام کرتا ہوں، ایک ایک کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، تمام تنظیمات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے بھی حصہ ڈالا ہے، دل و جان سے قدر کرتا ہوں، اور مجھ سے جو ہو سکا یہ ادنا سے ادنا خدمت ہے۔ کسی قیادت کا دعوے دار نہیں ہوں، یاد رکھنا، لیکن دین کے تحفظ کے مشن کا علمبردار ہوں، اور دین کے تحفظ کے مشن سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ہماری عزت رکھی ہے، بلکہ سچ پوچھو تو اپنی عزت رکھی ہے، کہ آپ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے، اور ناموس اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے آئے تو آپ کا قد بڑھ گیا ہے، آپ کا ایمان توانا ہو گیا ہے، آپ کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو گیا ہے، آپ کے لیے جنت میں سیٹ ریزرو ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ لبیک لبیک یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا والے اپنی کمین گاہوں میں بیٹھ کر جو لبرلز ہیں، جیو مدرسوں والے آگے فلاں آگے، ارے بابا یہ ملین میں مدرسے والے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس ملین میں ائمہ و خطباء بھی آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے۔ یہاں پروفیسرز ہیں، یہاں ٹیچرز ہیں، یہاں اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں صنعتکار ہیں، یہاں تاجر ہیں، یہاں وکلاء ہیں، یہاں معاشرے کے تمام طبقات کے افراد ہیں۔ آؤ تصویریں لے لو، آؤ ایک ایک کو سونگ سونگ کر، چک چک کر، ٹٹول ٹٹول دیکھ لو، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ ہم پوری کراچی کے 2 کروڑ کے نمائندے ہیں، کہ کراچی کے گھر گھر کے نمائندے ہیں، اور کراچی نے اپنی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی ہے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے۔ اور آخری بار میں پھر جناب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دلیل کودی ہے کہ ہم عزت نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں جنہوں نے برملا گستاخی کی ہے انہیں آئین و قانون کے مطابق گرفت میں لیا جائے اور عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ آپ کو میدان میں آ کر توہین کی اجازت، زور سے بولو، آپ کو میدان میں آ کر توہین کی اجازت، آپ کو میدان میں آ کر توہین کی اجازت نہیں دیں گے۔ کٹ مریں گے مگر ناموس صحابہ کا تحفظ کریں گے، ہر قیمت پر کریں گے۔ اب
لیڈر کون ہے آئندہ کے؟ جنہوں نے میدان میں خدمات انجام دی ہیں، جن کا میں نے نام لیا ہے۔ ہر میلاد کے جلسے میں اب اس مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ ہر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے میں اس مشن کو زندہ رکھیں گے، اس مشن کو۔ اس لیے جو طاقت کے مراکز پر بیٹھے ہیں وہ ان پرامن لوگوں کی آواز کو سن لیں، ان کی فریاد کو سن لیں، ان کو انتہا پسندی پر مجبور نہ کریں، ان کو بند گلی میں مت لے جاؤ۔ ہم ان کو کھلی سڑک پر لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ ان کی فریاد نہیں سنیں گے تو آپ بند گلی میں لے جائیں گے تو پھر انتہا پسند اس سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر گلہ نہیں کرنا۔ ہم دور دور سے چلے ہیں امن کے ساتھ، اور ابھی جب خاتمے کا اعلان ہوگا تو اسی طرح پرامن طریقے سے آپ چلیں گے، جس طرح آئے ہیں پرامن طریقے سے چلیں گے۔ جن کو خطاب کا موقع نہیں ملا ان سے بھی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد خطابات صرف نہیں تھا، میسج دینا ہے۔ ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارا موٹو کیا ہے، ہماری ریزرویشنز کیا ہیں، ہمارا کنسرن کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے، اور ہمارے ساتھ میڈیا کا رویہ کیا ہے۔ ہمارے پاس آئے کہ ہم پر زیادتی ہوئی ہے، آپ ہماری حمایت میں آواز بلند کریں، ہم نے کی، لیکن ملک کے 80% اہل سنت کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ کو قرض چکانا چاہیے تھا، لیکن آپ کے کیمرے خاموش، اندھے، آپ کے اسپیکر خاموش، آپ کے اسکرین سینتھیا ڈی ریچی کو دکھا رہے ہیں، آپ کے اسکرین ہما کو دکھا رہے ہیں، آپ کے اسکرین ہندو اداکاراؤں کی سالگرہیں اور برسیاں بتا رہے ہیں، اور ناموس مصطفیٰ کے لیے آپ کے اسکرین پر ٹائم ہی نہیں ہے۔ پھر جب لوگ مایوس ہو کر آتے ہیں میڈیا پر، کہتے ہیں جی مذہبی لوگ جذباتی ہوتے ہیں۔ کوئی جذباتی بات کی ہے ہم نے تو پرامن پیغام دیا ہے۔ جذباتیت کی طرف آپ لے جا رہے ہیں، آپ کا جانبدارانہ رویہ لے جا رہا ہے، توہین صحابہ کو آپ نے نشر کیا ہے، تو حرمت صحابہ کے لیے آپ کے اسکرین، آپ کے کیمرے اندھے ہو گئے ہیں، آپ کی زبانیں گونگ ہو گئی ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے یہ دو ٹوک پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس فقیر سی ادنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و ماجور فرمائے۔ یا رب العالمین، تیرے حبیب کریم کے یہ غلام، تیرے حبیب کریم کے یہ غلام، تیرے یہ عاجز بندے، تیری ناموس کے لیے، تیرے حبیب کریم کی ناموس کے تحفظ کے لیے، ناموس صحابہ و اہل بیت کے تحفظ کے لیے بے سر و سامانی میں آئے ہیں۔ یا اللہ، ان کو اپنی تائید و نصرت سے معمور فرما دے۔ آمین آمین۔ اور صلاۃ و سلام ہوگا، کوئی بندہ ہلے گا نہیں، اور اس کے بعد کوئی اعلان ہوگا تو وہ کیا جائے گا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، ان تمام قائدین کا شکر گزار ہوں، اور میں نے ان کی اجازت سے اپنا موقف
तफसील के साथ पेश कर दिया। इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।